ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں ایسے افراد جہاں پہ رہائش پذیر ہیں جن کا تعلق مختلف مذاہب سے ہے، جن میں ہندو کمیونٹی ہے، کرسچن کمیونٹی ہے، سکھ کمیونٹی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف رنگ، نسلیں اور قومیں اور قبیلے جو ہیں یہاں پہ آباد ہیں۔ اور یہاں پہ جب سے پاکستان خصوصاً بنا ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک آپس میں مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں بڑے پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں۔ بالکل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں وہ آپس میں پاکستانیوں کو لڑانے کے لیے مختلف حربے تو اختیار کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، وہ تحفظ پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ ایک پیج پہ اکٹھے رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی اقلیت جو ہے وہ آباد ہے جو کہ جن کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا، لیکن آج کئی سال گزرنے کے بعد بھی یہ جو ایک آٹے میں نمک کے برابر ایک اقلیت ہے جن کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، وہ اپنے آپ کو اس آئین کہ جو آئینی ترمیم ان کے لیے کی گئی جس میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اس آئینی ترمیم کو آج تک نہیں مانتے۔ آئین میں اپنی جو آئینی جو ان کی حیثیت ہے اس کو بطور غیر مسلم اقلیت نہیں مانتے۔ میری مراد قادیانی جماعت سے ہے جو کہ اپنے آپ کو احمدیہ جماعت بھی کہتی ہے۔ اب نہ صرف وہ آئین کو نہیں مانتے بلکہ وہ قانون کو بھی نہیں مانتے جو 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس جو قوانین ان کے خلاف بنے، اب وہ ان کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ایسی جماعت، ایسی اقلیت جو نہ آئین کو مانے اور نہ قانون کو مانے، اور اوپر سے یہ کہ وہ پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف اقلیتوں کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں، پاکستان میں ان کو کوئی حقوق نہیں دیے جاتے، پاکستان میں ان کو زبردستی مسلمان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے حوالے سے وہ پوری دنیا میں، یورپین یونین میں، مختلف انسانی حقوقی تنظیموں کے پاس جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل عبدالشکور قادیانی نام کا ایک بندہ ٹرمپ حکومت میں، امریکہ کے جو صدر تھے، وہاں ٹرمپ کے پاس بیٹھ کے ترلے بھی ڈال رہا تھا اور پاکستان کی شکایتیں بھی لگا رہا تھا۔ وہ ویڈیو بڑا وائرل ہوا تھا۔ ہم اس وقت موجود ہیں صوبہ سندھ کے شہر شکارپور میں، اور ہمارے ساتھ جناب اس وقت تشریف رکھتے ہیں جے پال داس صاحب۔ جے پال داس صاحب جو ہیں وہ شکارپور کے رہائشی ہیں اور ان کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر کے ٹی وی دورے پر آیا اور ہمارے ساتھ ظفر اللہ سندھی صاحب جو کہ مبلغ ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم ان کے شکارپور کے، وہ بھی تشریف لائے، اور اس کے ساتھ مولانا حسین ناصر صاحب بھی تشریف لائے جو کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سکھر کے ذمہ دار ہیں۔ ہم جب یہاں پہ ہم تشریف لائے، ہم نے یہاں وزٹ کیا تو ہمارا جناب ان سے، ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان سے ہمارا تعارف ہوا، اور ہم نے ان کو جب یہ بتایا کہ پاکستان میں ایک ایسی اقلیت آباد ہے جو کہ پاکستان کے خلاف اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے پاکستان کو بدنام کرتی ہے، اور خاص طور پہ وہ ہندو کمیونٹی جو افراد ہیں ان کو سامنے رکھ کر پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب میرا آپ انٹرویو لیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو کیا حقوق مل رہے ہیں اور پاکستان میں ہم کس قدر آزاد ہیں۔ سب سے پہلے جی آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا اور ہم نے آپ کو کافی ویٹ بھی کروایا، معذرت جی۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، مہربانی۔ اچھا، میں نے آپ کا کچھ تھوڑا سا تو تعارف کروایا، لیکن آپ ہمارے ناظرین کو اپنا ڈیٹیل تعارف کروا دیں، آپ کا پورا نام اور آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے، اور آپ لوگ شکارپور میں اور آپ کی فیملی کتنا عرصہ سے رہائش پذیر ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام جے پال داس ہے، میں ہندو کمیونٹی سے وابستہ ہوں اور شکارپور سندھ پاکستان میں رہتا ہوں، اور ہمارے جو پردادا ہیں وہ یہیں کے رہائش پذیر ہیں، اور تقریباً ہمیں یہاں پہ
500-600 साल हो गए होंगे रहते हैं, यानी पाकिस्तान से पहले के हमें यहाँ पे रहाइश है, हमारी सारा कारोबार यहीं है, हमारे परिवार यहीं है, और इसके अलावा सारे जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके साथ हमारा ऐसा मिलना जुलना है जैसे अपने ही घर में आते जाते हों, और कारोबार भी उनके साथ ऐसा ही है जैसे अपना कारोबार हो। और हमें यहाँ तो कोई ऐसी कोई नज़र नहीं आती है जैसे कादियानी बोलते हैं कि ज़बरदस्ती मुसलमान किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू अपने मंदिर में जाते हैं, मुसलमान अपने मस्जिद में जाते हैं, इसके अलावा सिख अपने गिरजा उसमें जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। ऐसी तो कोई यहाँ पे नहीं देखी गई बात जिसके कादियानी बोलते हैं कि ज़बरदस्ती मुसलमान कर रहे हैं हिंदुओं को, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइए कि कादियानी जमात की जानिब से ये भी एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि यहाँ पर जो अक़लियतें हैं, खुसूसन जो हिंदू बरादरी है, उनको यहाँ पर मज़हबी आज़ादी हासिल नहीं है, उनको उनके मज़हब की प्रैक्टिस करने की कोई इजाज़त नहीं है, और उनसे यहाँ तासुब का रवैया अपनाया जाता है। इससे मुतल्लिक वो आप लोगों का नाम इस्तेमाल करते हुए पूरी रिपोर्टें शाया करते हैं, और मेरा ख्याल आपके इल्म में भी नहीं होगा वो। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हर कोई अपने हिसाब से रहता है। यहाँ पे जो हिंदू हैं वो अपनी कम्युनिटी मंदिर जाते हैं, उनको कोई नहीं होता। यहाँ पे जो स्कूल हैं वहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कहा जाए कि आप हिंदू हो यहाँ क्यों आते हो, अपने स्कूलों में जाओ। हर कोई अपने मज़हब के साथ खुश है यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे हमारे मंदिर में अपनी तालीम दी जाती है, मस्जिद में अपनी तालीम दी जाती है, मदरसे में अपनी तालीम दी जाती है, गुरुद्वारा में अपनी तालीम दी जाती है, तो हर कोई अपने वहाँ पे जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे अक्सर मिलजुल के रहते हैं, और सारी जो तंजीमें हैं वो हमारे साथ ताउन करती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। गवर्नमेंट का हमारे साथ पूरा ताउन है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो कादियानी बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती किया जा रहा है कि आप ये काम करो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, और दूसरा ये भी मैं आपने ज़िक्र भी किया हुकूमती इदारों का, और क्या वहाँ से भी आपको सपोर्ट है, तो इस हवाले से भी ये बताइए कि पाकिस्तान में क्या आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो यकसां अवेलेबल हैं यहाँ पे, और आपके जो जैसा अक़लियतों के हवाले से कोटा दिया जाता है, क्या उस पर जॉब्स वगैरह आप लोगों को मिलती हैं, या वो सिर्फ कोटा सिर्फ कागज़ों में ही है? नहीं, मिलती हैं बिल्कुल। यहाँ पे जो हिंदुओं की है कोटा सिस्टम, हर इदारे में, तकरीबन हर इदारे में हमारे हिंदू कम्युनिटी मौजूद है, और जितनी भी है तारीफ़ कम की जाती है, समझें कम है, कि हमारे साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ बनाए रखते हैं मुसलमान। और जैसे कहते हैं कि गवर्नमेंट के हवाले से, गवर्नमेंट का भी हमें पूरा तावन है कि जिसकी जहाँ पे ज़रूरत है, हिंदुओं की नहीं देखते हैं कि हिंदू है, वो देखते हैं काबिलियत है, उसको दो जॉब वो देते हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन ऐसा है, वैसे तो आपने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, लेकिन मैं ये सवाल आपसे ना फिर भी करना चाहूँगा। एक बड़ा आसान सा सवाल है, क्या कभी आप बाज़ार जाते होंगे, सौदा लेते होंगे यहाँ पे, या हर कोई शख्स जाता है, जैसे शॉपिंग करता है, क्या कभी आपको यहाँ पर किसी ने कहा कि आप हिंदू हैं, जाएँ, मैंने आपको सौदा नहीं देना, या मेरी दुकान से अब निकल जाएँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्सर तो यहाँ पे देखा गया है कि हिंदू देखते ही वो बोलते हैं कि यहाँ पे आके हमारे साथ बैठो, और पहले तो हर चीज़ के बाद वो पूछते हैं कि आप भाई हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। ऐसी तो कोई बात यहाँ पे नज़र नहीं आई। ठीक है। अच्छा, कादियानी जमात अपने आप को जो है वो जो उनके ख़िलाफ़ जो कवानीन बने, और इससे पहले जो आइन में तरमीम की गई, उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, तो वो अपनी आइनी हैसियत बतौर गैर मुस्लिम अक़लियत तस्लीम नहीं करते। ठीक है, तो इसके हवाले से आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, अगर वो आइन को नहीं मानते हैं तो वो तो पाकिस्तान में रहने के लायक नहीं है, उनको यहाँ से निकाला जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो दूसरों को तकलीफ़ दे रहे हैं तो वो बात अच्छी नहीं है। मुसलमानों को मुसलमान की हैसियत रखा जाए, वो कायदानी है तो अपने आप को कायदानी बतौर तस्लीम करे। ऐसा ना हो जैसे आपने बोला कि मुसलमान कह के दूसरों को धोखा दे रहे हैं, वो गलत बात है।
آپ سے انٹرویو سے پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی، اور جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکا، تو جب میں نے یہ بات کہی تو آپ نے بھی کہا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اور آپ حالانکہ آپ مسلم نہیں ہیں، آپ ہندو ہیں، تو ختم نبوت کا عقیدہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن قادیانی جو ہیں وہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، اس کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں۔ اصل میں وہ اپنے آپ کو جو ہے نا اوپر کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں سے، ایسی ان کی غلط سوچ ہے۔ وہ اپنے آپ کو جیسے ہیں، ان کو جیسے آپ نے بتایا کہ آخری نبی آ چکے ہیں، اس کے علاوہ وہ نہیں آئیں گے، وہ تو صحیح بات ہے، دنیا جانتی ہے، مگر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ان کی غلط سوچ ہے۔ اس سوچ کو اس کو چینج کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے کہ آخری نبی آ چکے ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کو ضرور یہ ماننے چاہیے، اور ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ان کو یہ ماننا چاہیے۔ جی، ہمارے ساتھ اس وقت شکارپور کی مشہور مذہبی اور سیاسی اور کاروباری شخصیت موجود ہیں، جناب حاجی فائق احمد میمن صاحب، اور ان سے بھی ہم اس حوالے سے جانتے ہیں کہ کیونکہ یہاں شکارپور کے اندر ایک بڑی تعداد میں ہندو کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ یہاں رہ رہے ہیں، اور الحمدللہ یہاں بڑے پیمانے پر یہاں پہ وہ کاروبار بھی چلا رہے ہیں، اور حاجی صاحب کا یہاں پہ خاندان جو ہے وہ مذہبی لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے یہاں پہ بڑی ان کی خدمات ہیں۔ تو ان سے ہم جانیں گے کہ یہاں پر جو یہاں ہندو کمیونٹی کے جو افراد یہاں پر رہائش پذیر ہیں، کیا ان کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں، اور کیا یہاں پر جو ایک امن کی جو فضا ہے اس کا راز کیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں کے جو ہندو ہیں وہ اتنے محفوظ ہیں جو کہاں بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ ہم ہمارے سے ان سے بہت وابستہ ہیں اور دوستی ہے باقاعدہ، اور جو کاروبار میں ہم ان کے ساتھ اصلی کام کرتے ہیں، اور کسی کو بھی الحمدللہ یہاں تکلیف کوئی نہیں ہے۔ باقاعدہ ادھر بہت جو ادھر مندر ہیں، جو بھی ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان پہ باقاعدہ ادھر تحفظ ہے ان کے بعد، اور سیکورٹی ابھی بھی ان کے پاس ہے، کھڑی ہے، کوئی بھی ان سے ایشو کوئی بھی الحمدللہ نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے انٹرویوز دیکھے، اور جے پال داس صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ قادیانی اگر اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان کے آئین میں دی گئی اپنی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت اس کو فوراً تسلیم کر لیں، ورنہ وہ پاکستان چھوڑ جائیں۔ بڑا خوبصورت میسیج ہے۔ میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں قادیانی جماعت سے کہ وہ جو جھوٹی ڈس انفارمیشن کمپینز چلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، یہ بات صاف طور پر عیاں تو پہلے ہی بڑی دفعہ ہو چکی، لیکن اس انٹرویو کو سننے کے بعد آپ کے سامنے حقائق سامنے آئے کہ ہندو کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ قادیانی جماعت کے حوالے سے وہ کیا ویوز رکھتے ہیں۔ ان کا یہ میسیج ہے، ہم نہیں آپ کو میسیج دے رہے، صرف یہ دیگر اقلیتیں بھی آپ کو میسیج یہ دے رہی ہیں کہ جھوٹی رپورٹیں شائع کرنا بند کریں، پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا جو کر رہے ہیں آپ پوری دنیا میں، یہ فوراً بند کریں، کیونکہ یہ سب پاکستان کے شہری ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، اور قادیانی جماعت آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے پوری دنیا میں ذلیل کر دیں پاکستان کو۔ کیونکہ آپ لوگ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف یہاں قوانین بنے ان قوانین کا خاتمہ ہو جائے، لیکن الحمدللہ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ جے پال داس صاحب کو بھی پتہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جا سکتی۔ تو میں ایک دفعہ پھر قادیانی جماعت کو یہ پیغام دوں گا کہ پاکستان کے آئین اور قانون کی پابندی کریں، اور اس کے بعد اپنے حقوق کا مطالبہ کریں۔ حسن رانا کو پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔